وہ ایلیٹ کلاس کا طبقہ تھا وہ کون؟ مصعب بن عمیر۔ جب یہ جا رہے تھے نا تو ماں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے دے دے جو میں نے تجھے دی ہے نا، یہ پرفیومز، یہ کپڑے جو تو نے پہنے ہوئے، یہ بھی دے دے۔ کپڑے بھی لے لیے۔ مصعب نے کہا اماں جان ایک چادر تو دے دے مجھے جس سے میں اپنے آپ کو کور کر سکوں۔ ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر نوجوان تھے، تاریخ مورخین میں لکھتے ہیں کہ 16-17 سال کی عمر۔ وہ نوجوان کیسے تھے؟ بڑے ہائی فائی ایلیٹ کلاس کے۔ ان کی ماں اور ان کے باپ بڑے قریش کی ویلدی فیملی سے بلونگ کرتی تھی۔ مصعب کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے برانڈڈ کلوز پہنتا تھا، ٹیلر میڈ ہوتے تھے ان کے، بن کے آتے تھے الگ سے ان کے، اور پرفیوم بھی بڑا کلاس کا استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ کہ لوگ لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے تو لوگ ویٹ کرتے تھے کہ یار ابھی مصعب گزریں گے، ان کی خوشبو سنیں گے۔ وہ ایلیٹ کلاس کا طبقہ تھا وہ کون؟ مصعب بن عمیر۔ سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اور کچھ تھوڑے سے چند لوگ دارالارقم بن ابی الارقم میں بیٹھ کے کچھ نیا دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ پتہ چلا، پہنچ گئے وہاں پر، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا دعوت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت۔ فوراً سے ان کو اثر کر گئی اور وہ کلمہ پڑھ گئے۔ کلمہ پڑھ لیا۔ ان کو تھے بڑے بہادر صحابی، مضبوط تھے، لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ابھی ہم اپنے گھر پہ نہ بتائیں، کیونکہ ان کی ماں کے پاس بہت پاور ہوتی تھی، بڑی قریش کی بڑی فیملی سے بلونگ کرتی تھی، اور ماں سے اپنی محبت بھی بہت کرتے تھے۔ ان کی ماں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی، بڑا پیمپر کیا ہوا تھا بچے کو، ہر طرح کی آسائش اور کمفرٹ زون میں رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب بندہ، ایک نوجوان جب دین پہ چلتا ہے، اللہ اس کو محبوب ہو جاتا ہے نا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت ایونچولی باہر آ ہی جاتی ہے۔ پتہ چل گیا ان کی ماں کو، کہا آنے دو مصعب کو، کچھ 2-4 باڈی گارڈ ساتھ میں رکھ لیے۔ مصعب آئے، مصعب سنا تم محمد کے دین پر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا دین محمد کے دین کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے حق سمجھ میں آ گیا، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی ماں نے ان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن محبت کی وجہ سے ہاتھ نیچے رکھ دیا۔ کہا ٹھیک ہے مصعب تو دین نہیں چھوڑتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی، سایہ نہیں لوں گی، کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، جب تک کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ دیتا۔ کہا امی جان آپ نے شاید مجھے غلط سمجھا ہے، میں نے دل سے دین کو قبول کیا ہے، میں نے دل کی آنکھ سے اس کی سچائی کو دیکھا ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا اس دین کو۔ والدہ صاحب نے جو ہے وہ پھر ضد شروع کر دی، بار بار کہہ رہے تھے امی جان میں نہیں کروں گا، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ والدہ سمجھ میں کہ بھائی یہ بڑے پکے ہو گئے ہیں۔ اب کیا کیا جی؟ اب ایک اور ٹیکٹک اپنائی کہ ٹھیک ہے اگر تو نہیں قبول کرتا یا تو نہیں چھوڑتا دین کو تو پھر میں تجھے باندھ دوں گی۔ اس کی ماں نے باڈی گارڈز کو بلا کے گھر کے اندر ایک کونے میں باندھ دیا۔ ماں جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ تکلیفیں بڑھ گئی، بہرحال ایک موقع آیا کہ وہ بھاگ کے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا وہاں اکیلا پن سا محسوس ہوتا تھا۔ جب یہ جا رہے تھے نا تو ماں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے دے دے جو میں نے تجھے دی ہے نا، یہ پرفیومز، یہ کپڑے جو تو نے پہنے ہوئے، یہ بھی دے دے۔ کپڑے بھی لے لیے۔ مصعب نے کہا اماں جان ایک چادر تو دے دے مجھے جس سے میں اپنے آپ کو کور کر سکوں۔ ایک چادر میں چلے جاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ وہ برانڈڈ بندہ تھا، اور اب دیکھیں اس کا حال۔ تاکہ ایک دفعہ ایک چادر میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کے رونا شروع ہو گیا۔ کیا بندہ تھا یہ، کس نعمتوں میں تھا، اور اللہ کے دین کو قبول کر کے کیا برداشت کر رہا ہے اللہ۔ اب مصعب جو ہے وہ حبشہ میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ بڑا اکیلا پن سا اور تنہا سا میں محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ مکہ میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے تو ہم واپس آنے لگے، لیکن یہ ایک رومر تھی، ایک افواہ تھی۔ تو ہم آئے تو پتہ چلا ایک اور بیڈ نیوز، اور وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بائیکاٹ میں چلے گئے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ شعب ابی طالب 3 سال پتے کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کھانے کو نہیں مل رہا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصعب کو دیکھا کہ اس کی کھال موٹی ہو گئی تھی اور پیل آف ہو رہی تھی جیسے کہ ایک سانپ کی کھال ہوتی ہے۔ یہ برداشت کیے، یہ سیکریفائسز دی ہیں ان لوگوں نے۔ اور آج ہم اپنا موازنہ کریں، یار مووی نہیں چھوٹ رہی ہے، گانے نہیں چھوٹ رہے، گرل فرینڈ نہیں چھوٹ رہی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیج دیا، مدینہ جا، وہاں پہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، تبلیغ کر۔ بہرحال ہجرت کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جنگ بدر میں حصہ لیا، اور پھر اس کے بعد جنگ احد میں حصہ لیا۔ اور جنگ احد میں ان کو جھنڈا دیا گیا تھا، اور جھنڈا ایک لیڈرشپ کی علامت ہے، اور کافروں کی کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو اسی کو پہلے مارا جائے، کیونکہ اس سے فوج ہوتی ہے، اس میں ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، اگر جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اس کو مر جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لڑتے رہے حتیٰ کہ ایک بدبخت نے ان کا دایاں ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا، جھنڈے کو انہوں نے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اس نے بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ پھر مصعب بن عمیر نے ان دونوں اس سے جو ہے وہ اپنے سینے سے وہ جھنڈا لگا لیا، اور لڑتے رہے حتیٰ کہ وہ تیر آیا اور ان کو لگ گیا۔ اللہ اکبر۔
جنگ احد میں شہید ہوئے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جہاد کا بطور مال غنیمت اور فتوحات کے ذریعے اللہ سے اجر پا لیا اس دنیا میں، سوائے مصعب بن عمیر کے کہ وہ جہاد کرتے گئے، اللہ کے دین پر عمل کرتے گئے اور دنیا میں اس نے کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا جائزہ لے رہے تھے ایک ایک کر کے، جب مصعب بن عمیر کے پاس آئے تو کھڑے ہو گئے، اور مصعب بن عمیر کی وہ چادر، ایک ہی چادر تھی ان کے پاس. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس پوری چادر نہیں تھی، نہ ہمارے پاس تھی نہ اس کے پاس کوئی ویل تھی. اس کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ظاہر ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا سر ڈھانپ اور پاؤں کی طرف گھاس وغیرہ ڈال دو. یہ تو وہ صحابہ، یہ تو وہ مصعب بن عمیر جو کہ برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ پرفیوم یوز کرتے تھے. آج ہماری سیکریفائسز دیکھیں، کیا قربانیاں دے رہے ہیں دین کے لیے، کیا کیا ہے ہم نے دین. ہم سے یہ نہیں ہوا جاتا، یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں مولوی کہیں گے. شلوار تھوڑی سی اونچی ہوتی نہیں ہے کہ یار لوگ مولانا صاحب کہیں گے. نمازیں نہیں پڑھی جاتی، موویز نہیں چھوڑی جاتی، دوست نہیں چھوڑے جاتے.